بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا علی علیہ السلام مدد۔ ہندوستان کا بڑا طبیب خلیفہ مامون کے پاس آیا اور اپنا علم، فہم، حکمت بیان کرنے لگا اور علم طب کے بارے میں پورے دربار کو باتیں بتا رہا تھا اور یہ کہہ رہا تھا کہ تم مسلمانوں میں مجھ سے بڑا کوئی عالم ہے؟ منصور نے سوچا کہ اس کو کیسے چپ کروایا جائے۔ بالآخر منصور کے تمام وزیروں نے یہ مشورہ دیا کہ اس کو ایک ہی انسان چپ کروا سکتا ہے اور وہ ہیں امام وقت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ بس اس نے امام کی خدمت میں پیغام بھجوایا کہ آپ علیہ السلام آئیں اور مشرک کے تکبر کا جواب دیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام جب دربار آ پہنچے، سب امام کے احترام میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب اس طبیب نے دیکھا کہ وقت کا بادشاہ اور تمام مشیر امام جعفر صادق علیہ السلام کی تعظیم کر رہے ہیں، تو وہ امام جعفر صادق علیہ السلام کو دیکھ کے کہنے لگا، اگر آپ بھی مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں تو پوچھ سکتے ہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے مسکرا کر فرمایا، اے طبیب، میں تم سے کیا پوچھوں، کیونکہ میں تم سے زیادہ علم رکھتا ہوں۔ طبیب کہنے لگا، جتنی کتابیں طب کی میں نے پڑھی ہیں، لکھی ہیں، اس زمین پہ شاید ہی کسی نے لکھی ہوں، اور آپ علیہ السلام مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔ اچھا تو بتائیں، آپ علیہ السلام کے نزدیک طب کیا ہے؟ کسی انسان کا علاج کیسے کیا جائے؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے طبیب، جب کسی بیماری کا غلبہ ہو تو اس کا علاج ضد سے کرنا چاہیے، یعنی خشک کا تر سے، گرم کا سرد سے، سرد کا گرم سے، اور ہر حالت میں اللہ پر یقین رکھنا چاہیے۔ یاد رکھ کہ معدہ تمام امراض کا گھر ہے، پرہیز تمام دوائیوں کی دعا ہے۔ انسان جس چیز کی عادت اختیار کر لیتا ہے تو اس کے مزاج کے مواقف اس کی صحت کا باعث بن جاتی ہے۔ تو وہ طبیب پوچھنے لگا، بلا شبہ یہ سچ ہے، یہ باتیں آپ نے کہاں سے سیکھیں؟ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بابا جان سے، انہوں نے اپنے بابا جان سے، انہوں نے اپنے بابا سے، اور انہوں نے اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور محمد مصطفیٰ نے اللہ سے سیکھی۔ طبیب کہنے لگا، بلا شبہ یہی اصل طب ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جب اس کا تکبر دیکھا تو فرمانے لگے، اے طبیب، کیا تم سے کچھ سوال کروں؟ طبیب کہنے لگا، ہاں کیوں نہیں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، اے طبیب، آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں کیوں ہے؟ سر پر بال کیوں ہوتے ہیں اور پیشانی پر کیوں نہیں؟ انسان کی ناک دونوں آنکھوں کے درمیان کیوں ہے؟ ناک کے سوراخ نیچے کی طرف کیوں ہیں؟ ناک کے اندر بال کیوں ہوتے ہیں؟ اور منہ پر دو ہونٹ کس لیے بنائے گئے؟ مردوں کی داڑھی کیوں ہوتی ہے اور عورتوں کی داڑھی کیوں نہیں ہوتی؟ اے طبیب، بتا کہ پیشانی پر بل کیوں پڑتے ہیں؟ آنکھوں کے اوپر بھویں کیوں ہوتی ہیں؟ آنکھوں پر پلکیں کیوں ہوتی ہیں؟ ان تمام سوالات سن کے وہ طبیب گھبرانے لگا اور سر جھکا کر کہنے لگا کہ اے نواسہ رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان سوالات کے جوابات میرے پاس نہیں اور نہ ہی میں نے کہیں پڑھے ہیں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرمانے لگے، اے طبیب سن، اللہ آنسوؤں اور رطوبت کا مقام سر میں نہ رکھتا تو انسان کا دماغ خشکی کی وجہ سے ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا، اور اللہ نے سر پر بال اس لیے رکھے تاکہ اس کی وجہ سے تیل انسان کے دماغ تک پہنچتا رہے اور بہت سے فاسد مادے انسان کے دماغ سے نکلتے رہیں، تاکہ دماغ شدید گرمی یا شدید سردی سے محفوظ رہے۔ اور پیشانی پہ بال اس لیے نہیں ہوتے کیونکہ اس جگہ سے آنکھوں تک نور پہنچتا ہے، اور اللہ نے اس جگہ کو سجدے کے لیے منتخب کیا ہے۔ اور پیشانی پر بل اس لیے آتے ہیں تاکہ سر کا پسینہ آنکھوں تک نہ پہنچے۔
یا پسینہ شکنوں میں ٹھہر جائے اور انسان اس کو آسانی سے پونچھ لے۔ آنکھوں پر بھویں اس لیے ہیں تاکہ تیز روشنی آنکھوں کو تکلیف نہ دے۔ آنکھوں پر پلکیں اس لیے ہیں تاکہ انسان تیز ہوا اور مٹی سے اپنی آنکھوں کی حفاظت کر سکے۔ اور اللہ نے ناک کو آنکھوں کے بیچ میں اس لیے رکھا تاکہ متناسب لگے، اور ناک کے سوراخ نیچے کی طرف اس لیے رکھے تاکہ دماغ کی رطوبت ناک کے وسیلے سے آسانی سے خارج ہو، اور کھانے کے وقت جو غذا انسان کھانا چاہتے ہیں جب وہ منہ کے قریب آئے تو ناک اسے آرام سے سونگھ لے کہ یہ غذا کھانے کے قابل ہے یا نہیں۔ اور ناک کے سوراخ کے اندر بال اس لیے پیدا کیے تاکہ ہوا میں موجود مٹی فوراً اندر نہ جا سکے۔ منہ پر ہونٹ اللہ نے اس لیے رکھے تاکہ دماغ سے جو رطوبت منہ تک پہنچتی ہے وہ رکی رہیں، اور کھانا انسان کے اختیار میں رہے، جب چاہے پھینکے جب چاہے نگل لے۔ اور مرد کی داڑھی اس لیے ہوتی ہے تاکہ مردوں اور عورتوں میں تمیز رہے، اور عورتوں کی داڑھی اس لیے نہیں ہوتی کہ عورت کا چہرہ صاف ہو، کشش ہو، اور میاں اور بیوی کے درمیان محبت بڑھے۔ اے شخص، اگر عورتوں کے چہرے پر داڑھی ہوتی تو ان کا چہرہ پرکشش نہ رہتا، اور نہ مرد اور عورت کے بیچ میں تمیز کرنا مشکل ہو جاتا۔ بس جیسے جیسے امام تمام سوالات کے جوابات دیتے گئے، اس طبیب کا تکبر ختم ہوتا گیا۔ بالآخر وہ آپ علیہ السلام کے قدموں تک آ پہنچا اور دست ادب سے عرض کرنے لگا، میں نے آج تک یہ تمام باتیں کسی کتاب میں نہیں پڑھی۔ بے شک یہ وہ علم ہے جو نبیوں، اماموں اور سادات کی میراث ہے۔ وہ قدم چوم کر مسلمان ہو گیا اور پورے دربار میں امام کے احترام میں اٹھ کھڑا ہوا۔ سلام ہو اماموں کے امام، امام جعفر صادق علیہ السلام۔